وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب یوسف علیہ السلام اپنی پختگی کی عمر کو پہنچ گئے تو ہم نے ان کو حکومت اور نبوت سے نوازا، اور ہم بھلے کام کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، تو اشد اس کے معنی جوانی یا اس عمر کے ہیں جس میں آدمی کی عقل پختہ ہو جاتی ہے۔ اس دوسرے مفہوم کے لحاظ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ نے 30 سال سے زیادہ کی عمر مراد لی ہے، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال کی عمر کہا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام ایک اچھی عمر کو پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نظام حکومت چلانے کا طریقہ اور نبوت کے ذریعے احکام دین کا علم عطا کیا۔ یہاں پر حکمہ سے مراد حکومت کی صلاحیت ہے اور علم سے مراد نبوت ہے۔ اس کے سوا کچھ اور بھی تفسیریں کی گئی ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری سیرت کے لحاظ سے یہ تشریح زیادہ موزوں نظر آتی ہے۔ نیز اسی آیت کریمہ میں یہ بھی بتلا دیا گیا کہ جو شخص بھی ایمان و عقیدہ اور اخلاق و عمل میں بہتر ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ نا امیدیوں کے اندھیرے میں امید کی روشنی جل اٹھتی ہے، اور مصیبت و آزمائش کی موجوں کے درمیان سے راحت و سکون کا ساحل نصیب ہوتا ہے۔ ایک بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ جب یوسف کے تمام قوا یعنی ہر طرح کی مضبوطی، جسمانی اور روحانی ہر طرح کی مضبوطی انہیں عطا ہوئی تو خدا کے یہاں سے عظیم الشان علم و حکمت کا فیضان ان کے لیے جاری ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت ان کو بخشی کہ وہ مشکل سے مشکل معاملے کو اپنی فہم سے حل کر لیتے تھے، بڑی خوبی اور دانائی سے لوگوں کے جھگڑوں کو بہت ہی آسانی کے ساتھ ختم کر دیا کرتے تھے، دین کی باریک باریک باتوں کو اس طرح سے سمجھتے تھے کہ جو وہ زبان سے کہتے وہ کر کے دکھاتے تھے۔ اسی طرح صفیحانہ اخلاق سے بالکل پاک اور صاف تھے، علم شریعت کے پورے ماہر تھے، اور خاص طور سے خواب کی تعبیر کا علم تو ان کا حصہ تھا۔ اور جو لوگ فطرت کی رہنمائی یا نیک لوگوں کے نقش قدم پر چل کر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مصیبتوں اور حوادثات پر صبر کر کے عمدہ اخلاق اور نیک چال چلن اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اسی طرح کا انعام دیا کرتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو یہ جسمانی نشو و نما کی تکمیل ہوئی وہ کس عمر میں ہوئی، تو یہ تو ایک روایت آپ کے سامنے آ گئی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے 30 سے زائد سال لکھا ہے، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال لکھا ہے، اور بھی لوگوں نے اس سلسلے میں روایت نقل کی ہے۔ بس بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی عمر تک پہنچایا جس عمر میں آدمی کی فہم کامل ہو جاتی ہے اور دانائی اور حکمت ان کی بالغ ہو جاتی ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ عالم اور حکیم کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے۔ بعض اشیاء کے جاننے والوں کو تو ہم عالم کہہ سکتے ہیں، لیکن جو علم کے مقتضا پر عمل پیرا ہو اسے ہی ہم حکیم کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو علم سے مراد نبوت لیا گیا ہے، تو نبوت کے علاوہ خواب کی تعبیر کا علم بھی مراد لیا جا سکتا ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے خصوصیت کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے کہ فن تعبیر میں ایک منفرد علم کی حیثیت حضرت یوسف علیہ السلام رکھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہی منقول ہے کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسی حکمت اور ایسا علم عطا کیا جس کی حقیقت و ماہیت تک رسائی کوئی دوسرا آدمی اگر حاصل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اور جس کی مقدار کا اندازہ اگر لگانا چاہے تو نہیں لگایا جا سکتا۔ نیز آیت کا جو دوسرا ٹکڑا ہے جس کے بارے میں آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے چال چلن کو اختیار کرنے والوں کو اسی طرح کا بدلہ دیا کرتے ہیں، تو مؤمنین اور محتدین مراد ہے، اور مصائب پر صبر کرنے والے کو اس آیت کریمہ میں مراد لیا گیا ہے۔ اور اس بات پر بھی اس آیت کریمہ میں تنبیہ کی گئی ہے کہ جو بھری جوانی میں پرہیزگاری اور خدا کا تقوی اور حسن عمل اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بدلہ عطا فرمایا ہے۔
اور خاص طور سے اس آگے والے واقعات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگانے کا قصہ آگے آ رہا ہے وہ سراسر تہمت اور جھوٹ ہوگا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام صاحب حکمت تھے، اور حکمت ایسے علم نافع کو کہتے ہیں جس کے ساتھ علم بھی کامل ہو، اور جو ایسا آدمی ہو تو اس سے اس طرح کی باتوں کا صادر ہونا حکمت کے خلاف ہے، بس حضرت یوسف علیہ السلام سے اس طرح کی باتوں کا صادر ہونا بالکل غلط ہے۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ جب وہ کسی جزئی واقعے کو بیان کر کے اس پر بہترین اجر مرتب ہونے کا تذکرہ کرتا ہے تو ساتھ ہی عام ضابطہ بھی بیان کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پرہیزگاری اور مصائب پر صبر کی جزا اور ان پر علم و حکمت کی نوازش کو بیان کرنے کے بعد جو عمومی قاعدہ بیان کیا گیا کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تو اصل میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو تقوی اور حسن عمل کو اختیار کرے گا وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ البتہ نبوت و رسالت تو یقیناً اس ضابطے سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ اس کا تعلق کسب و عمل سے نہیں بلکہ تمام تر عطیہ خداوندی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ربانی ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ خوب جانتا ہے منصب نبوت اور منصب رسالت کا اہل کون ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو بھی تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرے گا وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوب انعام سے نوازا جائے گا۔ اب خلاصہ اس آیت کریمہ کا یہ نکلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب بھرپور جوانی اور عقل و خرد کی تکمیل تک پہنچ چکے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو نبوت اور باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم عطا کیا اور نظام حکومت عطا کیا، اور منشاء خداوندی کے مطابق معنی اور مفہوم سمجھنے اور دین متین کی تفہیم اور تعبیر رؤیا کا عظیم الشان علم عطا فرمایا۔ اور ہمارا یہ عطیہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ضابطہ یہ ہے کہ جو بھی تقوی اور طہارت، عدل و انصاف، عفت و پاک دامنی اور مصائب و نوائب پر صبر و رضا کو ان فوان شواب سے ہی اپنا وتیرہ حیات اور مقصد زندگی بنا لے گا تو ہم اسے اپنی لازوال نعمتوں سے دنیا اور آخرت دونوں جگہ ضرور کامیاب کرتے ہیں۔ امام تبری فرماتے ہیں کہ آیت کا ظاہراً اگرچہ عموم کے معنی پر دلالت کر رہا ہے مگر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاص طور سے مراد ہے کہ ابھی جو ابتدا و آزمائش کی صورتحال ہے تو اس ابتلاء و آزمائش میں ثابت قدم رہنے پر جس طرح ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہر قسم کے مصائب سے نجات عطا فرمائی اور انعامات و اکرام اور خاص طور سے تمکین فی الارض یعنی زمین میں خلافت عطا کی، اسی طرح ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قوم مشرکین سے جو آپ کی عداوت و دشمنی اور ایذا دہی پر وہ کمر بستہ ہے ان سے آزادی عطا کریں گے اور آزادی عطا کر کے تمکین فی الارض کی دولت سے مالا مال کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خاص طور سے قرآن پاک سے محبت، عشق اور ایمان کی چاشنی اور حلاوت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی مصیبتوں پر صبر کرنے والا اور اللہ اپنے انعام و اکرام سے خوب نوازنے والا بنائے۔